بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج سینٹ کا اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے 2 سینیٹرز کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے تھے، ایک سینیٹر اون عباس بپی کے اور دوسرے سینیٹر اعجاز چودھری کے۔ اعجاز چودھری کو کے پروڈکشن آرڈر تو پہلے بھی جاری کیے جا چکے ہیں، لیکن نہ انہیں پہلے سینٹ کے اجلاس میں لایا گیا نہ آج لایا گیا۔ البتہ اون عباس بپی کو آج سینٹ کے اجلاس میں لایا گیا ہے، اور اون عباس بپی نے بھی سینٹ کے اجلاس میں تقریر کر کے اور اپنا احوال بتا کے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے اس اجلاس کا بائیک آؤٹ کر کے یا واک آؤٹ کر کے چلے گئے وہ۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی میں سینیٹر اعجاز چودھری کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر واک آؤٹ کر رہا ہوں، کیونکہ ان کے بھی پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور انہیں بھی سینٹ کے اجلاس میں لایا جانا چاہیے جیسے مجھے لایا گیا ہے۔ تو آج ایک مرتبہ پھر بے بس دکھائی دیے ہیں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اور انہوں نے ایک رولنگ بھی جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم پہلے بھی پروڈکشن آرڈر جاری کر چکے ہیں اعجاز چودھری کے، فلاں فلاں تاریخ کو بھی کیے تھے، پھر دوبارہ کیے ہیں، آج بھی جاری کیے گئے تھے آج کے اجلاس کے لیے، لیکن آج بھی ان کو پیش نہیں کیا گیا، اور ان کے لیے دوبارہ ہم پروڈکشن آرڈر جاری کر رہے ہیں کہ ان کو منگل کے اجلاس میں لایا جائے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک چلیے پہلے تو ذرا اون عباس کی بات مکمل کر لیتے ہیں نا، پھر میں سینیٹر اعجاز چودھری پر آتا ہوں۔ اون عباس نے اپنی جو سٹوری سنائی ہے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، کیسے گھر میں گھسے، کیسے ان کے کمرے کا، ان کے بیڈ روم کا دروازہ توڑا گیا اور انہیں لے جا کر ان کے چہرے پر کپڑا ڈال کے ان کو 2.5-3 گھنٹے تک گھمایا جاتا رہا، گھمایا پھرایا جاتا رہا، نہ جانے کہاں کن سڑکوں پر، اور پھر ان کو اچانک عدالت میں صبح 7 بجے پیش کر دیا گیا، 7-8 بجے، اور رات گئے ان کو گھر سے اٹھایا گیا اور پھر صبح ہونے پر ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور ایک ایسی حالت میں پیش کیا گیا کہ جب ان کو پیش کیا گیا انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس شہر میں ہے، کس عدالت میں ہے، کیا ان کا جرم ہے۔ ذرا سنیے انہوں نے اپنی بپتا کس انداز میں سنائی ہے۔ کے مارے اور پھر سائیڈ والا جو دروازہ تھا اس کو شیشہ توڑ کے پھر انٹر ہو گئے جی، اندر آئے جی۔ تو جہاں میرا بیڈ روم ہے، میں اپنی میسز کے ساتھ آبویسلی کمرے میں سو رہا تھا، تو دروازے کو اتنا زور سے ہوا کہ دروازے کا لاک ٹوٹ گیا، اینڈ دے جسٹ انٹرڈ، اور آتے ساتھ ہی جی آئی واز گریبڈ فرام مائی کالر جی، اور مجھے اٹھا کے اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے جی۔ چلے سر، ہو گیا۔ جب میرے گاڑی میں بٹھایا گیا تو مجھ سے میرے موبائل فون مانگے گئے۔ موبائل فون آبویسلی میرے پاس نہیں تھے، فارچونیٹلی میں نے موبائل فون رات کو ایسی جگہ پہ رکھے تھے جہاں پہ مجھے خود بھی یاد نہیں رہے کہ وہ کس جگہ پہ تھے۔ تو اس کے بعد پھر جی میرے بیٹے کو پکڑ کے لایا گیا جی، کہ جی وہ 16 سال کا میرا بیٹا، اس کو لایا گیا کہ موبائل فون بتا ہوا تھا، یہ بھی ساتھ جائے گا۔ چلے سر، سم ہاؤ ان کو شاید رحم آ گیا تو انہوں نے میرے ملازمے کی موبائل اٹھا لی اور میرے بیٹے کو جانے دیا۔ اس کے بعد سر کے اوپر سر ماسک تھا بلیک کلر کا، سو مجھے نہیں پتا 2-2.5 گھنٹے میں کدھر سفر کرتا رہا۔ آخر رات کے ٹائم کو 7-8 بجے قریب سر کسی عدالت میں پیش کیا گیا۔ مجھے نہیں اندازہ میں کون سے ضلع میں کہاں تھا۔ جب میں جج کے سامنے پیش ہوا، جج صاحب کے سامنے، تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے آپ پہ کیس کیا ہے؟ تو میرا سوال تھا سر مجھے یہ بتایا میں ہوں کس جگہ پہ؟ تو انہوں نے کہا جی تم تحصیل جزمان کی، بہاولپور ڈسٹرکٹ کی تحصیل جزمان کی عدالت میں ہو۔ اب یہ سینیٹر اون عباس بپی نے جو کہانی سنائی ہے اس کے 3-4 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ان پر کوئی غیر قانونی شکار کا مقدمہ ہے تو کیا غیر قانونی شکار پر جس کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے اس کی گرفتاری اس انداز میں کی جاتی ہے کہ اس کے بیڈ روم کے دروازے توڑ کر، لاک توڑ کر اندر داخل ہوا جائے، ایک ایسے وقت میں جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ سو رہا ہو، اور بغیر دروازے پر کھڑا ہو کر نوک کر کے باہر بھی بلایا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، پاکستان کے ان جمع مردوں نے جو ہے وہ دروازے توڑ کر اندر داخل ہونا مناسب سمجھا اور پھر ان کو لے کر گھماتے رہے۔ تو بھئی اگر کسی پر اس طرح کا مقدمہ ہے تو آپ اس کو ساری رات لے کر سڑکوں پر کیوں گھما رہے ہیں، یہ اذیت کیوں دے رہے ہیں، اور اس کے آنکھوں پر کپڑا ڈال کر آپ اسے کیوں ایک ایسے حالت میں لے کے پھر رہے ہیں کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے؟ تو یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سینیٹر ہے اور سینٹ کے چیئرمین سے اجازت لینا، اجازت چلیے نہ بھی لینا ہو، اس کے علم میں لانا ضروری ہے کہ ہم یہ گرفتاری کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہوا۔ اب جب یہ سب نہیں ہو رہا تو آج جو سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بات کی نا، وہ بڑی اہم بات ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں، اور جو ان کا جملہ تھا وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ڈیزائن کا حصہ ہے کہ ایوان پر سے اعتماد ختم کر دیا جائے، یعنی ایوانوں کو اتنا بے توقیر کر دیا جائے، ایوانوں کو اتنا کمزور کر دیا جائے، اس کی حیثیت کو اتنا کم کر دیا جائے کہ اس سے توقع ہی نہ رہے۔ وہ جب بے حیثیت ہو جائے گا، ایوان بے حیثیت ہو جائے گا، اس سے توقع ختم ہو جائے گی، اور اس کی جب حیثیت کم ہو جائے گی تو پھر اس سے امیدیں بھی نہیں رہیں گی۔ پھر کیا ہوگا کہ ہاں جی ایوان تو ایسا ہی ہے، کمزور سا ایوان ہے جی، اصل طاقت تو کسی اور کے پاس ہے، اصل میں تو حکومت کوئی اور چلا رہا ہے، یہ ایوان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو کمزور ایوان ہے۔
تو ایوانوں کی حیثیت کو دانستہ طور پر ختم کرنا یا کمزور کر دینا، وہ کہتے ہیں یہ ڈیزائن کا حصہ ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا، وہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف کا سخت میں ناقد ہوں، لیکن ان کے دور میں بھی ان کا دور بھی اس سے بہتر تھا، اور آج ہم ان کے تمام درجوں سے نیچے آ گئے۔ یعنی وہ کہتے ہیں وہ مارشل لاء کا دور تھا جنرل مشرف کا، ہم اس پہ تنقید کیا کرتے تھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ بہتر دور تھا آج کے دور سے۔ تو یہ جو بات انہوں نے کی نا کامران مرتضیٰ صاحب نے، اگرچہ انہوں نے اور بھی کافی چیزیں ڈسکس کی ہیں، لیکن یہ جملہ جو ان کا ہے وہ مجھے بڑا حقیقت کے قریب لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیزائن ہی شاید یہ ہے کہ پارلیمان کو دانستہ طور پر کمزور کیا جائے، اور اتنا کمزور کر دیا جائے کہ اس کی حیثیت ختم ہو جائے اور اس سے توقعات ختم ہو جائیں۔ جب حیثیت ختم ہو جائے گی تو پھر ظاہر ہے پارلیمان تو پھر ایک کمزور سی اینٹی پاکستان میں بن کے رہ جائے گی، اگرچہ وہ پہلے بھی ہے اور بنی چکی ہے، ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن کامران مرتضیٰ صاحب نے ایسا لگتا ہے کہ صحیح عکاسی کی ہے موجودہ صورتحال کی۔ اچھا دیکھیے کہ ایک تو وہ جو ابھی میں سینٹ کا بتا رہا تھا، کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی بات کی اور پھر تجویز بھی دی کہ یہ معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھیج دیا جائے۔ تو پھر پارلیمان جو سینٹ کی استحقاق کمیٹی ہے اس کے پاس یہ معاملہ بھیجا گیا ہے استحقاق کے مجروح ہونے کا، کہ سینیٹرز کا استحقاق ہے کہ انہیں پروڈکشن آرڈر جاری کر کے اور ان کو اس پر عمل درآمد کر کے سینٹ کے اندر لایا جائے، لیکن اس استحقاق کو مجروح کیا جا رہا ہے، تو استحقاق کمیٹی کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پارلیمان کی حیثیت نہیں ہے، چیئرمین سینٹ کے احکامات کی حیثیت نہیں ہے، وہاں پر کمیٹی کی حیثیت کیا ہوگی، یہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ تو اعجاز چودھری کو بہرحال پروڈکشن آرڈر پر لایا جانا چاہیے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جب 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس کاٹ رہے تھے، نیب کے کیسز ان کے اوپر چل رہے تھے، تو مشکل سے وہ ہفتے میں ایک دن ہی گزارتے تھے جیل کے اندر۔ کیونکہ ایک دن ان کو جو ہے وہ اجلاس، قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے آنا ہوتا تھا، جو 2-3 دن چلتا تھا، کم از کم 4 دن۔ پھر ان کو اگر اجلاس نہیں چل رہا ہوتا تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، مختلف کمیٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہوا تھا، تو وہ اس کمیٹی کے اجلاس کے لیے بطور چیئرمین اس کے پروڈکشن آرڈر جاری کرواتے تھے۔ تو مشکل سے خیال ہفتہ اتوار گزارتے تھے وہ جیل میں، باقی تو ٹائم ان کا اسی طرح سے گھوم پھر کے پروڈکشن آرڈر کے سر پہ گزرتا تھا۔ اور آج حالات یہ ہیں کہ ایک سینیٹر کے پروڈکشن آرڈر جاری جو ہوئے ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا۔ اچھا جناب دیکھیے، ایک چیز مظہر عباس صاحب نے، مجھے نہیں پتا ان کا کلپ یہ کتنا پرانا ہے، لیکن میری نظر سے اب گزرا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے جو مستند پروجیکٹ ہے وہ تو نواز شریف ہے۔ کیسے؟ آج نواز شریف کیا کہہ رہے؟ نواز شریف کہتے ہیں کہ جی یہ پروجیکٹ عمران خان لایا گیا، پوری نون لیگ یہ کہتی ہے کہ یہ عمران خان کا پروجیکٹ لایا گیا، پروجیکٹ عمران خان 2018 میں لانچ کیا گیا اور اس نئے پروجیکٹ کی وجہ سے ملک کا یہ کھانا خراب ہوا۔ تو اصل حقیقت کیا ہے؟ مظہر عباس صاحب جو کہ پاکستان کے، اگر آپ کہیں نا کہ کون نیوٹرل صحافی کون ہے، تو شاید سب سے پہلے جس کا نام آپ لیں گے وہ مظہر عباس کا لیں گے، جن کو نہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، نہ نون لیگ کی طرف، وہ کھری بات کرتے ہیں۔ سنیے مظہر عباس صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ اور سب سے مستند پروجیکٹ تو نواز شریف تھا۔ جس کو لاہور جم خانہ میں کرکٹ کٹ پہنے ہوئے تھا، کرکٹ کھیل رہا تھا، وہاں سے چیف سیکریٹری اٹھا کے جنرل جیلانی کے لان میں لے گیا، اور جنرل جیلانی نے ان سے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں اتفاق فاؤنڈری میں؟ انہوں نے کہا میں فائنانس کو ڈیل کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا آج سے آپ فائنانس منسٹر ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، جس نے پاکستان میں نظریاتی سیاست کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے پروجیکٹس لے کر آئے۔ تو یہ دیکھیں جناب اس ملک کے ساتھ سلوک کیا گیا، یہ تھا پروجیکٹ نواز شریف، کہ ایک بندہ کرکٹ کھیلنے کا شوقین تھا، جم خانہ میں کرکٹ کھیل رہا تھا، اس کو لایا گیا، اس سے پوچھا گیا ہاں بھائی کیا کرتے ہو اتفاق فاؤنڈری میں؟ انہوں نے کہا جی میں فائنانس دیکھتا ہوں۔ اچھا چلو تم فائنانس منسٹر بن جاؤ پنجاب کے۔ اس طرح سے ان کو لانچ کیا گیا، اس طرح سے ان کو نوازا گیا۔ اور یہ ہے ہماری مقتدرہ کا طریقہ کار کہ آپ کسی کو بھی نوازنا ہوتا ہے، اس کی اہلیت دیکھے بغیر ایک پروجیکٹ کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ملک کے لیے نقصان دہ ہو گیا۔ تو یہ نواز شریف صاحب شاید بھول گئے ہیں کہ انہیں کیسے لانچ کیا گیا تھا، کیسے بنایا گیا تھا۔ سیاستدان تو وہ تھے ہی نہیں، اس طرح سے ان کو بنایا گیا۔ بعد میں وہ فوج کے ساتھ ٹکر لینے لگے، ان کے اندر کا جمہوری انسان جاگ گیا اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے لگے، مجھے کیوں نکالا کی راگ الاپنے لگے، اور بعد میں نواز شریف صاحب جو ہیں
وہ پاکستان کے سب سے بڑے جمہوری شخص بن گئے. تو اصل میں جو سب سے بڑا پروجیکٹ تھا وہ مظہر عباس صاحب کہتے ہیں وہ تو نواز شریف پروجیکٹ تھا. تو وہ نواز شریف پروجیکٹ کیسے لانچ کیا گیا اس کی انہوں نے ایک مثال بھی پیش کر دی ہے. فیصل واڈا میں اخبار پڑھ رہا تھا تو ان کا ایک بیان میری نظر سے گزرا. وہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت یہاں پر ٹوپی ڈرامہ ہے. جمہوریت پاکستان میں ٹوپی ڈرامہ ہے. تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ پہلے تو عقل و ہوش سے بیگانہ کر دیا، پہلے تو عقل و ہوش سے بیگانہ کر دیا، مشہور خود ہی پھر مجھے دیوانہ کر دیا. تو پہلے تو آپ نے پاکستان میں جمہوریت کا کیا ہے خانہ خراب. آپ سمجھتے ہیں کہ جی نظام تو وہی چلے گا جو 70 سال سے چل رہا ہے، اور آپ ڈنکے کی چوٹ پر اس نظام کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں طاقت جمہوری قوتوں کے پاس نہیں، مقتدرہ کے پاس ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہونی چاہیے، اور پھر آپ اس جمہوریت کو ٹوپی ڈرامہ قرار دیتے ہیں جس کا آپ خود حصہ بھی ہیں، ایک سینیٹر بھی ہیں، سب سے پاورفل وزیر بھی بننا چاہتے تھے لیکن آپ نہیں بنے، اور اس کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ اپنی سیاست کی بنیاد پر اپنا کاروبار بھی چمکا رہے ہیں اور بڑے بڑے منصوبے بھی لے رہے ہیں. تو فیصل واڈا صاحب اس جمہوریت کی آڑ میں جو کھیل کھیل رہے ہیں اسی کو ٹوپی ڈرامہ بھی قرار دے رہے ہیں، اور اس کو کمزور کرنے کے حصے دار بھی ہیں، اعلی کار بھی ہیں. تو پھر ٹھیک شعر مجھے یاد آیا نا، غالباً مصطفیٰ زیدی کا ہے، اب میں بھول رہا ہوں، کہ پہلے تو عقل و ہوش سے بیگانہ کر دیا، مشہور خود ہی پھر مجھے دیوانہ کر دیا. پہلے جمہوریت کو کمزور کیا، جمہوریت کو ختم کیا، جمہوریت کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور پھر کیا یار کہاں ہے جمہوریت؟ جمہوریت تو ہے ہی نہیں ہمارے ملک. تو اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.